السلام علیکم۔ جنوری کی ٹھنڈی دوپہر میں ایک بوڑھی اماں جی اسلام آباد کے کچہری کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش میں آدھی بھیگی ہوئی تھی۔ جمعے کا دن تھا۔ میں 2 عدالتوں میں اپنا کام ختم کر کے میں تیز رفتار قدموں سے آفس سے نکلا۔ کچہری کے باہر جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میری نظر ان پر پڑی۔ بڑی اداس اور دیوار کے سہارے کھڑی 90 سالہ ماں معذور خاتون، ہاتھ میں چند کاغذات جو شاپر میں لپٹے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کے سارے مقدمات ہار چکی ہو۔ گاڑی میں بیٹھا میں حیرت اور تجسس سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے باہر آ کر ان سے پوچھ ہی لیا، ماں جی کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایک لمحے کے لیے انہوں نے مجھ سے نظریں بھر کر دیکھا، پھر بولی، بیٹا تم وکیل ہو؟ میں نے جواب دیا، جی میں وکیل ہوں۔ وہ بولی، میں گاؤں سے ہوں، کچھ جگہ تھی جو میرے خاوند کے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں نے مجھ سے انگوٹھے لگوا کر اپنے نام کروا لی۔ اب میں اپنی پاگل بیٹی کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ کل عدالت کا نوٹس ملا ہے۔ انہوں نے مجھے دیگر کاغذات کے ساتھ عدالتی نوٹس نکال کر دکھایا۔ ساتھ میں ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بتانے لگی، بیٹا کسی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عدالت نے جس گھر میں رہتی ہوں وہ بھی میرے رشتہ داروں کے نام کر دیا ہے۔ میں پریشان ہوں، اپنی پاگل بیٹی کے ساتھ کدھر جاؤں گی؟ میرے پاس پیسے نہیں، نہ کوئی کمانے والا وکیل کی فیس یا دیگر اخراجات برداشت کر سکوں۔ روتے ہوئے ان کی ہچکی بند گئی۔ ان کو اپنے آفس لے گیا۔ میں نے ساری تفصیلات جانی اور واقعی عدالتی نوٹس تھا۔ میں نے عدالت سے فائل نکلوائی، اماں جی سے وکالت نامہ میں انگوٹھا لگوایا، دعوے کا جواب تیار کر کے عدالت میں داخل کروا دیا۔ اماں جی کو چائے پلائی، کھانا کھلایا، حوصلہ دیا، کچھ نقد ہدیہ دے کر یہ کہتے ہوئے رخصت کیا، میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کا مقدمہ مفت لڑوں گا۔ آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں، گھر جائیے۔ جاتے ہوئے اماں جی قدرے پر اعتماد تھیں۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ آج بھی 4 ماہ بعد جمعے والے ہی دن وہ مقدمے میں جیت لیا۔ آج پھر سماں جی میں نے اپنے آفس میں بلایا، اپنی طرف سے مٹھائی پیش کی، آپ کی دعاؤں کے سب مقدمے میں کامیاب ہوا۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ اور آخری دعا یہ تھی، پتر تیرا رہتی دنیا تک نام رہے۔ انشاءاللہ یہ جو واقعہ سچا ہے۔ چودھری محمد مبین، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ اسلام آباد۔